نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور قارئین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہمارا نیا سبق اپلوڈ ہو یوٹیوب پر تو آپ کے موبائل پر آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا مل جائے اور آپ اس سبق کو سن کر اس کے یاد کرنے کی اور اس کی مشق کرنے کی کوشش فرما لیں۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 3 سبق ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے تجوید کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ دوسرے سبق میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کی مشق کی تھی اور کچھ اہم بنیادی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ اس کے بعد تیسرے سبق سے ہمارے مخارج کا بیان شروع ہوا تھا۔ تیسرے سبق میں ہم نے مخارج کی تعریف پڑھی تھی کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کل مخارج جو ہے وہ 17 ہیں۔ 17 ایسی جگہ ہیں ہمارے ہونٹوں کو ملا کے، زبان کو ملا کے اور منہ کے خالی حصے کو ملا کے، ہمارے حلق کو ملا کے، خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ان سب چیزوں کو ملا کے 17 جگہ ایسی بنتی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 3 میں ہم نے مخرج نمبر 1 کا بیان کیا تھا۔ مخرج نمبر 1 کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، یہ اس کا نام ہے۔ مخرج نمبر 1 کا نام ہے منہ کا خالی حصہ۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ لیکن یہ الف، واو اور یا وہ والے ہیں جو حروف مدہ میں آتے ہیں، یعنی جو حروف مدہ ہوتے ہیں وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ جو ہمارے نئے ساتھی ہیں سننے والے، انہیں اگر اس بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہمارے پچھلے سبق کو سن کر ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4 کے بارے میں پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 2، 3 اور 4، ان 3 مخرج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان 3 مخرج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ پورے حلق سے۔ یہاں تصویر بھی بنی ہوئی ہے، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 کیا ہے؟ حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی حلق سے۔ اقصی حلق، اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، جو سینے کی طرف ہے، یعنی جو ہمارا سینہ ہے، سینے سے اوپر جو پہلا حصہ ہے ہمارے حلق کا، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، اقصی حلق۔ ٹھیک ہے، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3 میں 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ عین اور ہا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وسط حلق سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسط حلق کیا ہوتا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ، یعنی ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو تصویر میں بھی سمجھاؤں گا۔ ہمارا جو پورا حلق ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے اور ایک درمیان والا حصہ ہے۔ تو درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں وسط حلق کہا جاتا ہے۔ اور مخرج نمبر 4 کیا ہے؟ مخرج نمبر 4 سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ادنی حلق۔ ٹھیک ہے، ادنی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ٹھیک ہے، ادنی حلق کیا ہے؟ حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، جو منہ کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں ادنی حلق۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اقصی حلق جو سینے کے قریب ہے، دوسرا حصہ ہے وسط حلق جو حلق کا درمیانہ حصہ ہے، اور تیسرا ہے ادنی حلق جو منہ کے قریب ہے۔ اب یہاں پر آپ تصویر میں سمجھ لیجئے، دیکھیں یہ ہمارا پورا حلق ہے، ٹھیک ہے،
یہ ہمارا منہ ہے، اور یہاں سے ہمارا کیا ہوتا ہے، حلق شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی سینے سے اوپر تک یہ پورا ہمارا حلق ہے۔ تو یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ ادنیٰ حلق ہے، یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ درمیان والا جو حصہ ہے وہ وسط حلق ہے، یہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ اور آخر والا جو حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ حلقی کا مطلب آپ حلق یعنی لفظ سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ حلقی کہتے ہیں حلق کو، اور ان 6 حروف کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے ہمیں ان کی ادائیگی کے وقت بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا مخرج قریب ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ہمارا حلق ہے، یہاں سے 6 حروف ادا ہو رہے ہیں، اور 2 حروف کی الگ جگہ ہے، 2 حروف کی الگ جگہ ہے، 2 حروف کی الگ جگہ ہے، تو ہمیں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں آپس میں ان کا مخرج مل نہ جائے۔ تو اس لیے ان کی ادائیگی کے وقت بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو حرف جس مخرج سے ادا ہو رہا ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ کو ہم نے اقصی حلق سے ادا کرنا ہے تو اقصی حلق سے ہی ادا کرنا ہے۔ حمزہ کو ہم عین والے مخرج سے ادا نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ کو عین والے مخرج سے ادا کرتے ہیں، یعنی حمزہ کو ادا کرنا ہے اقصی حلق سے لیکن وہ ادا کرتے ہیں وسط حلق سے۔ اسی طریقے سے ہا کو ادا کرنا چاہیے اقصی حلق سے لیکن وہ ادا کرتے ہیں وسط حلق سے۔ ہا کو ہا کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اور ہا کو نکالتے ہیں ہا کی جگہ سے، ہا کو نکالتے ہیں ہا کی جگہ سے، حمزہ کو نکالتے ہیں عین کی جگہ سے، اور عین کو نکالتے ہیں حمزہ کی جگہ سے۔ تو چونکہ ان 6 حروف کا مخرج قریب ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کو یعنی مشق کرتے وقت اور پریکٹس کرتے وقت اس چیز کا ہمیں خصوصی طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ان مخارج کو آپس میں خلط ملط نہ کریں، آپس میں ملائیں نہ، بلکہ جو حرف جہاں سے ادا ہو رہا ہے وہیں سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کو ادا کریں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز سینے کی طرف سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ والا حصہ سینے کے قریب ہے۔ وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ عین، ہا۔ جب آپ ان کی ادائیگی صحیح کریں گے آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ آپ حلق کے درمیانی حصے سے ان 2 حروف کو ادا کر رہے ہیں۔ اور ادنیٰ حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے جی؟ غین اور خا۔ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے جو منہ کے قریب ہے، جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، قابل توجہ ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سننا ہے اور پھر اس کو ان مخارج کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کی مشق بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔